اہل بیت کی وہ خصوصیات جو اللہ پاک نے کسی کی اولاد میں، کسی کی آل میں، کسی کے خاندان میں نہیں رکھی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کو عطا کی ہیں۔ آج ہم پہلے چند خصوصیات اہل بیت اطہار کی سن کر اپنے قلوب و اذہان کو تیار کریں گے۔ ابھی ہم ان 1-2-3 دنوں میں اہل بیت اطہار کی شان، فضیلت، ان کی پہچان پر وقت صرف کریں گے، اس لیے کہ اس کی پہچان چونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کون کون اہل بیت ہیں اور کس انداز سے، کس لیول تک ان کے ساتھ محبت ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا چونکہ حصہ ہے، اس لیے ہم اس سال یہ کوشش کریں گے کہ ہم ان گوشوں پہ روشنی ڈال سکیں اور اپنی محبتیں، اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہوئے اپنی کم علمی اور ہماری جو اپنی حیثیت ہے، ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ اظہار کر سکیں کہ کس زبان سے ہو بیان مدح فالے اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح فالے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح فالے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور ان کی شان ہم کیا بیان کریں گے کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ گھر لٹانا، سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر کٹانا، گھر لٹانا، سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ تو اہل بیت اطہار کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت ملاحظہ کیجیے، یہ خاندان وہ عظمت و شان والا خاندان ہے جن کے اوپر اللہ پاک نے زکوٰۃ کا لینا حرام فرما دیا، یعنی اہل بیت کرام کو زکوٰۃ اور واجب صدقہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے قسم کا کفارہ، جیسے روزے کا فدیہ، جیسے فطرانہ، یہ واجب صدقے ہوتے ہیں۔ یہ بھی کسی سید کو جس کا یقینی علم ہے کہ یہ واقعی ہی سید ہے اور اہل بیت میں سے ہے، اس کو ہم نہیں دے سکتے اور ان کا لینا بھی حرام ہے۔ ہمارا دینا حرام ہے اور ان کا لینا حرام ہے، اگرچہ وہ غریب ہوں، اگرچہ وہ مفلس ہوں، اگرچہ نظام زندگی چلانا ان کے لیے مشکل ہو جائے، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ اور واجبات صدقات نہیں لے سکتے۔ تو جس طرح ہمارے اوپر ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ اور ہمارے عزیز و اقارب کی کفالت کرنا واجب ہے، اسی طرح سادات کی کفالت کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ جس طرح ہم کہیں سے قرض لیں یا کوئی چیز بیچیں اور اپنی اولاد یا ماں باپ کی ضروریات، ان کا لباس ہو، ان کا کھانا پینا ہو، ان کا علاج ہو، اس طرح ہم بندوبست کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور ضروری ہے بھی، اسی طرح اگر ہمارے ارد گرد یا ہماری معلومات میں کوئی سادات خاندان ہو تو ان کی ضروریات کو بھی اسی ذمہ داری سے پورا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ آپ نے سنا، میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ کائنات کے والی نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر
میرے اہل بیت میں سے کوئی غریب ہوا، کوئی کمزور ہوا اور تمہارے احسان کا بدلہ نہ دے سکا تو پھر قیامت میں مجھ محمد سے آ کے اس کا بدلہ لے۔ اور زکوٰۃ کا مال حرام کیوں کیا؟ سادات پر، اہل بیت پر کیوں حرام کیا؟ اس لیے کہ جو زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ ہوتا ہے وہ ہمارے مال کا میل اور ہمارے قصور کا ازالہ ہوتا ہے۔ ہم جو قصور کرتے ہیں عبادت میں اس کی تلافی کرنے کے لیے صدقہ واجبہ دیتے ہیں۔ مثلا روزہ نہیں رکھا تھا تو قصور کیا تھا نا، اس کا فدیہ دیا۔ قسم کھائی تھی تو قصور کیا تھا نا، اس کو توڑا، اب اس کا کفارہ دیا۔ اس طرح کے جو واجبہ صدقے ہیں وہ ہماری غلطیوں کی تلافیاں ہیں، اور جو زکوٰۃ ہے وہ ہمارے مال کا میل ہے۔ تو یہ اتنی شان والے، اتنی عظمت والے آقا علیہ السلام کے اہل خاندان ہیں کہ ان کو ایسی رقم جو میل کے طور پہ اپنے مال سے علیحدہ کی جا رہی ہے یا غلطی کی تلافی کے طور پہ اپنے مال سے علیحدہ کی جا رہی ہے، ہم ان کی خدمات میں ان کی عزت اور احترام اور عالی مقام کی وجہ سے پیش نہیں کر سکتے۔ اب جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے وضاحت فرمائی کہ جو بنی ہاشم ہیں، آپ کا جو خاندان ہے، آپ کے خاندان کے جو سربراہ حضرات ہیں، آگے جن کی اولادوں کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے، ایک تو اولاد ہوگی حضرت امام حسن علیہ السلام اور دوسری امام حسین علیہ السلام کی۔ اس کے علاوہ جو بنی ہاشم ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان، جو ہاشمی خاندان ہے، اس میں جن لوگوں کی اولادوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ ہوں گے ایک حضرت علی کی اولاد۔ حضرت علی کی جو اولاد حضرت فاطمہ الزہرا سے ہے وہ تو حسنی اور حسینی سید کہلاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد حضرت فاطمہ الزہرا کے علاوہ باقی بیویوں سے ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ وہ آپ کی اولاد اس میں شامل ہوگی، یعنی بنی ہاشم میں وہ اولاد کہلائے گی۔ حضرت علی کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد اور حضرت حارث کی اولاد۔ حضرت حارث اور حضرت عباس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور حضرت علی المرتضیٰ کے بھی چچا ہیں دونوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ دونوں چچا کے بیٹے ہیں نا۔ حضرت علی نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے بھائی بھی ہیں جو حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے چچا حضرت حارث اور آپ کے چچا حضرت عباس، ان کی اولادیں بھی بنو ہاشم میں آئیں، اور حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل یہ تینوں بھائی ہیں، ان کی اولادیں بھی بنو ہاشم میں آئیں۔ ان 5 افراد کی اولادیں بنو ہاشم کہلاتی ہیں، اور ان میں سے بھی کسی کو کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور یہ لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یعنی ہاشمی لوگ آپس میں ہاشمی کو، سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور کوئی دوسرا شخص باہر کے خاندان سے بھی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ان کا دینا حرام، ان کا لینا حرام۔ دوسری خصوصیت آقا علیہ السلام کے اس مقدس خاندان یعنی اہل بیت میں کیا ہے کہ یہ تمام اہل بیت حسب میں بھی اور نسب میں بھی تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قبیلہ کنانہ کو منتخب کیا، کنانہ میں سے قریش کو افضل بنایا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو افضل بنایا،
اور بنی ہاشم میں سب سے زیادہ افضل مجھے بنایا. اور حضرت عبداللہ بن عمر اسی بات کو یوں روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو اس میں بنی آدم کو منتخب کیا، یعنی چن لیا. جیسا کہ بنی آدم کون ہے؟ آدم کی اولاد، ان کو اشرف المخلوقات بنایا. پھر بنی آدم یعنی پوری اولاد آدم جو پوری دنیا میں پھیلی ہے، اس میں سے عرب کو منتخب کر دیا. عرب میں سے مزر یعنی قبیلہ مزر کو منتخب کر لیا. مزر میں سے قریش کو منتخب کر لیا. قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا. اور امام احمد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے مجھ سے کہا. کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. جبریل امین نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، میں نے زمین کے مشرق اور مغرب الٹ ڈالے. الٹ پلٹ کر کسی چیز کو دیکھنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھی طرح اس کو کھنگال لیا، اندر سے باہر سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے. تو عرض کیے یا رسول اللہ، میں نے مشرق و مغرب کو اچھی طرح کھنگال کے الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی کو نہیں پایا. تو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پورا سلسلہ جو اعلیٰ ترین تھا، اس اعلیٰ ترین سلسلے کی غلامی ہم جیسے گناہگاروں کو عطا فرما دی. اب تیسری فضیلت یہ ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رشتہ داری اور آپ کے نسب کے علاوہ قیامت کے دن ہر رشتہ داری، ہر نسب منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یعنی وہاں جا کے کوئی شخص کسی کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں تیرا رشتہ دار تھا، تو میرا رشتہ دار تھا، تو میرا بھائی تھا، حتیٰ کہ تو میرا باپ تھا، تو میری ماں تھی. ماں بھی انکار کر دے گی، باپ بھی انکار کر دے گا، بھائی بھی انکار کر دیں گے، دوست بھی بھاگیں گے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے بھاگے گی. کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، سب ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے. کس وجہ سے؟ قیامت کی دہشت اتنی ہوگی، خوف اتنا ہوگا کہ کسی کو کوئی یاد ہی نہیں رہے گا. ایسے وقت میں ہمارے آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارشاد فرما رہے ہیں، کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی. کہ لوگوں، تمام رشتے، تمام نسب قیامت میں ختم ہو جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، سوائے میرے حسب اور میرے نسب کے. کہ جس کی رشتہ داری کسی بھی طریقے سے میرے ساتھ ہوگی، وہ رشتہ اس کا قیامت کے دن ہوگا. اس سے پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ روایات صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم، یہ آپ کی بیٹی کسی اور زوجہ سے، کسی اور بیوی سے نہیں تھی. یہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے. جس طرح امام حسن اور حسین سیدہ فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے، اسی طرح یہ صاحبزادی بھی حضرت فاطمہ الزہرا کی ہے. تو ان کا رشتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے حضرت علی المرتضیٰ سے مانگا اور نکاح کا پیغام دیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو سنا کہ میرے نسب اور میرے حسب کے سوا قیامت میں کوئی رشتہ داری نہیں رہے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ میری رشتہ داری نبی علیہ السلام سے قیامت کے دن قائم ہو جائے. تو میں آپ کی اولاد سے رشتہ اس لیے مانگ رہا ہوں.
اور اس کے بعد جو چوتھی خصوصیت اللہ پاک نے اہل بیت کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اہل بیت کے لیے اشراف کا لفظ بولا جاتا تھا، جس طرح آج سید کا لفظ بولا جاتا ہے، تو صحابہ کے زمانے میں نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے لیے سید کا لفظ نہیں، اشراف کا لفظ بولا جاتا تھا۔ پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ یہ لقب صرف حسنی اور حسینی سادات کے لیے خاص ہو گیا، یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں لفظ شریف ہر اس فرد پہ بولا جاتا تھا جو نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے تھا۔ پھر زمانہ جب آگے بڑھا تو اس میں صرف حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی اولاد کے لیے یہ لفظ بولا جانے لگا۔ کون سا؟ اشراف کا لفظ، یعنی ایک شخص کے لیے جیسے سید لفظ بولا جاتا ہے ایسے اس کے ساتھ لفظ شریف بولا جاتا تھا۔ آج تک بھی مصر میں سادات کو لفظ شریف کے ساتھ ہی بلایا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے غیر عرب ملک ہے نا، ان میں حضرت امام حسن اور امام حسین کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے اور وہاں پر شریف کا لفظ بولا جاتا ہے۔ عرب میں ہر بزرگ جو آدمی ہوتا ہے نا اپنے سے بڑا ہوتا ہے، جس کے لیے ہم لفظ محترم بولتے ہیں یا جناب بولتے ہیں، تو عرب میں ان تمام لوگوں کو سیدی کہا جاتا ہے۔ میرے سید، میرے سردار یا میرے محترم، اس کے لیے عرب کا یہ لفظ ہے۔ ہمارے علاقے جو غیر عربی ہیں جہاں پر ان شہزادوں کی اولادوں کے لیے لفظ سید بولا جاتا ہے۔ یہ بھی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اہل بیت کے لیے اعزاز ہے جو کسی اور خاندان کے لیے نہیں ہے، اور یہ صرف انہی لوگوں کے لیے بولا جائے گا جن کا نسبی طور پر سید ہونا سند کے ساتھ اور شجرے کے ساتھ ثابت ہو۔ جو شخص غیر سید ہے اور اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے اس کے لیے یہ احکام نہیں ہوں گے۔ پانچویں خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے خاص اہل بیت کو عطا فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ کہ جب تک کسی سید سے خدا نہ خواستہ کفر صادر نہ ہو جائے، کھلے عام وہ کفر یا کلمہ نہ کہہ دے یا اپنا مذہب اسلام نہ چھوڑ دے، اس وقت تک کھلے عام کسی سید کی بے حرمتی کرنا اور اس کی توہین کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کی مثال اعلیٰ حضرت نے یوں دی کہ جب کسی باپ کی اولاد، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی صدر ہو، جس کیٹیگری کا بھی بندہ ہو، تو اس کی اولاد نیک ہو تب بھی اس کی اولاد کہلاتی ہے، اور اگر بری، نافرمان، فاسق و فاجر ہو تب بھی اسی کی اولاد کہلاتی ہے۔ تو اسی طرح اہل بیت میں سے اگر کوئی گناہگار ہوگا تو وہ کہلائے گا اہل بیت ہی، اور کسی غیر سید کو اس کی سرعام توہین کرنے کی اور نافرمانی کی اجازت نہیں ہوگی، بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر وہ بد مذہب ہو جائے، اگر وہ اسلام سے نکل جائے تو پھر اس کا احترام اور اس کا ادب کسی پر لازم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے جو چھٹی خصوصیت اہل بیت کو عطا فرمائی ہوئی یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی اولاد ہونے کے باوجود رسول کریم کی اولاد کہلاتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک معروف طریقہ رشتے کا ہے اس کے مطابق تو آپ نانا کہلاتے ہیں، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا کیا کہ یہ پوری دنیا میں نبی علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہیں۔ امام طبرانی نے یہ حدیث بیان کی کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ فإن اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ ہر نبی کے لیے بھی یہی قانون رہا جو باقی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت سے پیدا ہوئی، لیکن آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے علی بن طالب کی پشت سے پیدا فرمایا۔ اور ساتویں خصوصیت اللہ رب العزت نے جو اہل بیت اطہار کو عطا فرمائی وہ ہے کہ اہل بیت کا زمین میں موجود ہونا، یعنی زمین والوں کے اندر نبی علیہ السلام کی اولاد کا پایا جانا یہ زمین والوں کے لیے باعث امن ہے۔ زمین پر نبی کی اولاد نہ رہے تو زمین کا امن اٹھا لیا جائے، یعنی اتنا بڑا انعام رسول اللہ کی اولاد کی صورت میں اللہ نے زمین والوں کو عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النجوم امان لأہل السماء، ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، اور وَأَهْلُ بَيْتِي امان لأہل الارض، اور جو میرے اہل بیت ہیں وہ زمین والوں کے لیے امان کا باعث ہے۔ اسی طرح جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امان ہے، یعنی اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا تحفہ رسول اللہ کی اولاد کی صورت میں ہمارے پاس زمین پہ موجود ہے۔ اور آٹھویں خصوصیت، جتنے بھی لوگ، جتنی بھی دنیا، جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول اللہ پاک نے پیدا فرمائے اور ان کی امتوں کو بھیجا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ان تمام لوگوں سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جنت میں داخل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں لوگوں کے حسد کی شکایت کی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تم 4 میں سے چوتھے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شکایت کی کہ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے، نبیوں کی اولادیں ہوں، ولیوں کی ہوں اور بزرگوں کی ہوں، تو بہت سے لوگ ان کے آگے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ شکایت سن کر فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تم 4 میں سے چوتھے ہو؟ سب سے پہلے جنت میں تم اور حسنین کریمین جائیں گے۔ یعنی آپ نے ان کی دلجوئی فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ حسد کرتے ہیں تو کرتے تھے، تمہارے لیے تو یہ اعزاز اتنا بڑا ہے کہ 4 لوگ جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے ان 4 میں تم چوتھے ہو، تو تمہاری ذات پر لوگوں کے حسد کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یعنی پھر آپ نے نقشہ بتایا کہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں تم اور حسنین داخل ہوں گے، اور ہماری ازواج یعنی تمہاری زوجہ فاطمہ بھی اور میری ساری ازواج بھی اور تمہاری باقی ازواج بھی کیا ہوگا؟ ہمارے دائیں اور بائیں ہوں گی، اور ہماری اولادیں
ہماری ازواج کے پیچھے ہوں گی، گویا کہ یہ پورا قافلہ ایک دم سے جنت میں داخل ہے۔ اور نویں خصوصیت وہ جو ابھی میں نے پہلے آپ سے عرض کی، اگر کسی شخص نے میری امت میں سے میری اولاد پر احسان کیا اور میری اولاد اس سے بدلہ نہ دے پائی تو پھر میں محمد قیامت میں اسے بدلہ عطا کروں۔ یہ سوچنے والی بات ہوگی کہ ہم اگر اہل بیت پر احسان کریں گے تو ہمارے احسان کی نوعیت کیا ہوگی، کس چیز سے ہم احسان کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ یہی نا کہ کچھ پیسے پیش کر دیں گے، کوئی غلہ دے دیں گے، کوئی کپڑا خرید کے دے دیں گے، اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ عام طور پہ یہی احسان ہوگا ہمارا۔ لیکن جب قیامت میں مصطفیٰ کریم کا یہ اعلان ہوگا کہ آؤ میری اولاد پہ احسان کرنے والوں، مجھ سے احسان کا بدلہ لے لو، علیہ السلام کیا بدلہ عطا کریں گے؟ یقیناً شفاعت مصطفیٰ سے کم تو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، اور شفاعت جن کی جائے گی ان کا ڈائریکٹ ٹھکانہ تو جنت ہوگا، اس سے نیچے کوئی اور درجہ نہیں ہوگا۔ تو ذرا سوچئے کہ ہمیں کس کے بدلے میں رب کریم اپنے معبود سے کیا دلوائے گا؟ تو یہ کس کے صدقے سے ملا؟ حضور کے اہل بیت کے صدقے سے، جن کی دنیا میں ہم نے عزت کی، اپنے آپ پر ان کو ترجیح دی، تو اللہ نے ہمارے لیے قیامت میں مصطفیٰ کریم کی شفاعت کو لکھ دیا، آپ کی رضا کو لکھ دیا، اور جنت میں بھجوانا ہمارے مقدر میں کروا دیا۔ 10ویں خصوصیت جو اہل بیت اطہار کو اللہ پاک نے عطا فرمائی وہ بہت خوبصورت ہے، کہ جو لوگ اہل بیت سے محبت کریں گے، ایک تو یہ کہ ان کے محبت کرنے والوں کا ایمان مکمل ہوگا، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ دوسری بات ہم نے کیا پڑھی ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی، کہ اہل بیت اطہار کا مقام امت مصطفیٰ کے لیے کشتی نوح کی طرح ہے۔ کیسے؟ کہ جب نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والوں پر پوری دنیا میں اللہ پاک نے پانی کا عذاب بھیجا، تو کون بچا؟ جو کشتی میں سوار ہو گئے۔ باقی کائنات کی ہر چیز، وہ چرند پرند پہاڑ درخت کچھ بھی تھا، وہ سب کا سب تباہ ہو گیا۔ جو کشتی میں تھے وہ بچ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت تمہارے لیے کشتی نوح کی طرح ہے۔ جس طرح عذاب آنے کے وقت وہ بچ گئے تھے، اس طرح دنیا کے اوپر جو فتنے آئیں گے، جو قیامت کی نشانیاں آئیں گی، جو لوگ ایمان سے پھر کر بے ایمان ہو جائیں گے، ایسے وقت میں تمہیں میرے اہل بیت کی محبت اس طرح بچا لے گی جس طرح کشتی نوح میں بیٹھنے والے بچ گئے۔ اور ساری دنیا میں جو پانی کا عذاب تھا، اس عذاب کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح رب تمہیں بھی زمانے کے گمراہیوں سے، برائیوں سے، فتنوں سے بچا لے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ جو شخص اپنی زندگی محبت اہل بیت میں گزارے گا، اللہ پاک اس برکت کی وجہ سے اس کی عمر لمبی کرے گا، اس کو لمبی عمر عطا فرمائے گا۔ اور قیامت کے دن رسول اللہ کی اولاد سے محبت کرنے والوں کے چہرے رب سفید کر دے گا، چہرے جگمگا رہے ہوں گے، نور علی نور ہوں گے، جو پتہ بتا رہے ہوں گے کہ یہ دنیا میں رسول اللہ کی اولاد سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اب آج ہم نے 10 خصوصیات جمع کی جو اللہ پاک نے ساری دنیا سے الگ تھلگ اپنے محبوب کی اولاد کو عطا